اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ آگے لکھتے ہیں جی، چشم فرانسیس بھی دیکھ چکی انقلاب، جس سے دیگر گوں ہوا مغربیوں کا جہاں۔ چشم فرانسیس، اب فرانس پہ آیا، پہلے جرمنی، اب فرانسیسی جو ہیں اس کی آنکھ نے بھی وہ انقلاب دیکھ لیا۔ اب یہ دیکھیں، اصل میں تو آپ دونوں پیراگراف میں آپ دیکھ چکے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ وہ پچھلے 4 صدیوں میں جو کچھ بھی ہوا ہے انسانی تہذیب کے ساتھ، جو بھی انقلابات آئے ہیں، جو کچھ بھی ہوا ہے، اس کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ چشم فرانسیس بھی دیکھ چکی انقلاب، یہ جو انقلاب فرانس آیا اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اوپر انہوں نے بتایا کہ جرمنی میں جو کچھ ہوا اس کا کیا نتیجہ نکلا، اب نیچے فرانس کا جو نتیجہ کیا ہے، جس سے دیگر گوں ہوا مغربیوں کا جہاں، جس سے ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ دیگر گوں ہو گئی، یعنی ایک طرح سے ہل کے رہ گئی۔ سمجھ گیا؟ یہ مسعود خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ دکھائی دے رہے ہیں، وہ نہیں دکھائی دے رہا ڈاکومنٹ۔ باقی لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں یہ ٹھیک ہو گیا، میں نے دوبارہ کہہ دیا تھا کہ اٹس اوکے، آئی کین سی دیٹ۔ جی دکھائی دے رہا ہے، بالکل جی سب کو دکھائی دے رہا ہے جی ٹھیک۔ تو چشم فرانسیس بھی دیکھ چکی انقلاب، جس سے دیگر گوں ہوا مغربیوں کا جہاں، تو جس سے مغربیوں جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ دیگر گوں ہو گیا۔ دیگر گوں سمجھتے ہیں نا؟ کوئی صاحب بتائیں؟ بالا پریشان تاہو بالا، اوپر نیچے۔ ہاں، اصل میں یہ جو گوں ہوتا ہے نا، گوں، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے قسم۔ گوں فارسی زبان میں کہتے ہیں قسم کو۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا گونا گوں، سنا ہے نا؟ گونا گوں پھول تھے وہاں پہ، گونا گوں رنگ تھے، تو گوں کا مطلب ہے قسمہ قسم کے پھول تھے۔ گوں کا مطلب کہ دیگر کا مطلب دوسرا، جیسے ہم دیگر کہتے ہیں نا، دیگر لوگ یہ کر لیں، دیگر، تو دیگر گوں کا مطلب ہے ایک دوسری قسم کا بن جانا۔ تو اس کا مطلب ہے اس کا تہو بالا، بات آپ نے دونوں نے صحیح اس نے کہا کہ وہ مطلب پلٹ جانا، اس کو کوئی اور چیز بن جانا، دیگر گوں کسی اور ہی قسم کی چیز بن جانا۔ اینیہاؤ آگے وہ کہتے ہیں ملت رومی نہ یاد کہنہ پرستی سے پیر۔ کیا خوبصورت ہے، یعنی کوئی سوچ نہیں سکتا کہ ایک چھوٹے سے مصرے میں ساری بات کو سمیٹ کے رکھ دینا، سمیٹ کے رکھ دینا ایک ہی مصرے میں۔ ملت رومی نجات، یہ اٹالین، کوہنا پرستی سے پیر، یعنی اب دیکھیں پیر کا مطلب جانتے ہیں آپ، بوڑھا۔ کوہنا پرستی یعنی روایت پسندی، کوہنا پرستی یعنی پرانی چیز کی پرستش کرنے والے، روایت پسندی۔ تو کوہنا پرستی سے پیر کیا مطلب بنا؟ یعنی صدیوں سے اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوہنا پرستی سے پیر کا مطلب یہ ہے کہ صدیاں گزر گئی ان کو اس روایت پرستی میں، روایت پسندی میں۔ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ٹریڈیشنلسٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی تو اس کوہنا پرستی میں ان کو صدیاں بیت گئیں۔ اصل میں یہ ایک لفظ سے، پیر سے انہوں نے بتا دیا۔ تو لذت تجدید سے وہ بھی ہوئی پھر جمع، لذت تجدید سے وہ بھی ہوئی پھر جمع۔ یہ دیکھیں یعنی اس کو ذرا اس مصرے کو جذب کریں اپنے، اس کو ذرا حظ اٹھائیں اس کا۔ یعنی جو بات میں نے اوپر بیان کی تھی، آپ دیکھیں کہ وہ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں نا، جو میسج دینا چاہ رہے ہیں، اس میسج کو دینے کے لیے جو الفاظ وہ چن رہے ہیں، وہ الفاظ ایسے پرفیکٹ الفاظ ہیں، اور وہ ردیف اور قافیے پہ بھی پورے اتر رہے ہیں۔ یعنی یہ بات آپ سمجھ، آپ دیکھیں ذرا اوپر سے دیکھیں اس کا، آپ کو اس کی میں چاہتا ہوں ذرا اس کو سمجھیں۔ یعنی آپ یہاں سے دیکھیں
आसमां, तेरी जमीन आसमां, और फिर तेरी फिजा बेअज़ां। ये वो बात है जो असल बात, अगर नसर में भी कोई लिखेगा वो यही बात लिखेगा और यही अल्फाज खुद बखुद शेर के सांचे में ढल गए। फिर काफिलाए सख्त जां, यानी उस काफिले को काफिलाए सख्त, फिर आगे क्या है, नक्शे कोहन के निशान, और फिर कश्ती नाजुक रवां, यानी कश्ती का रवां होना और कश्ती नाजुक रवां। फिर दिगरगू हुआ मगरबियों का जहां, मगरबियों की दुनिया, मगरबियों का यानी वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड एक टर्म है, एग्जैक्टली उसका तर्जमा आ गया है मगरबियों का जहां, और वो उस वजन पे भी पूरा उतर रहा है, यानी रवां के नीचे जहां आ रहा है। ये बात आप समझ रहे हैं ना जो मैं बताना चाह रहा हूं। और फिर लज्जत तजदीद, ये लज्जत तजदीद किस लफ्ज का मुकाबला कर रहा है, कोहना परस्ती का, यानी ऊपर कोहना परस्ती है तो नीचे लज्जत तजदीद आ गई। तो कोहना परस्ती से पीर, यानी सदियों से कोहना परस्त, और पीर का उलट क्या है, जमा। पीर कहते हैं बूढ़े को, और उसका मुतजाद क्या है, जमा। और जमा उधर जहां, ऊपर जहां, जमा रवां निशान, समझ गए ना आप। ये इसलिए इकबाल को कहते हैं कि ये इससे बड़ा कादिरुल कलाम शायर कोई नहीं है। ये बात आप अंडरस्टैंड, इसलिए ये लफ्ज, इस लफ्ज को समझें। ये नहीं कहते कि इससे बड़ा शायर कोई नहीं है, इससे बड़े शायर हैं, लेकिन इससे बड़ा कादिरुल कलाम शायर कोई नहीं है। इस बात को अंडरस्टैंड कर। कादिरुल कलाम का मतलब यह है कि जो बात वो कहना चाहता है शेर के अंदाज में, वो लफ्ज एग्जैक्ट वहां जाके बैठ जाता है, वो फिट हो जाता है। और ये नज़म तो खैर आपको पता ही है, मैं इससे पहले भी बता चुका हूं, मैं दोबारा बता देता हूं, इस बात को अपने ज़हनों में बिठा लें कि उर्दू अदब, फारसी अदब, उर्दू और फारसी अदब के जितने भी शारहीन हैं और जितने भी नाकदीन हैं, ये सारे इस बात पर इत्तफाक रखते हैं कि पूरी अदब की दुनिया में, यानी पूरे अदब, पूरे उर्दू अदब, पूरे फारसी अदब में इस मकाम, दो नज़मों का कहते हैं, दो नज़में हैं जो पूरे उर्दू अदब जितना भी लिटरेचर आज तक वजूद में आया है और पूरा फारसी अदब जितना भी लिटरेचर वजूद में आया है, दो नज़मों का कोई मुकाबला नहीं। कौन कौन सी? एक मस्जिद कुर्तबा और एक ज़ौक़ शौक़। इन दो नज़मों को उर्दू ज़बान की सबसे बड़ी नज़में का, इसमें किसी को कोई इख्तलाफ, कोई यानी इस बात, इसके मजमून से तो इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस बात से कि इसमें जो शेरी मियारात हैं, जिस तरीके से ज़बान इस्तेमाल हुई है, जिस तरीके से इस नज़म को वजूद बख्शा गया है, इसके लेवल की कोई और नज़म जो है उर्दू और फारसी अदब में नहीं है। और मैंने चूंकि अर्ज़ किया था कि इसका जो उसलूब है वो अरबी कसीदे का उसलूब है इन दोनों नज़मों का। असल में इसमें ख़ास तौर पे ये जो मस्जिद कुर्तबा है, इसमें तो फिर भी बहुत हद तक आपको फारसी कसीदे की एक झलक नज़र आती है, लेकिन उसमें जो ज़ौक़ शौक़ है वो तो ख़ास बिल्कुल अरबी कसीदे के उसलूब पर लिखी गई है। तो इस लिहाज से हमारे उस्ताद ग्रामी कहते हैं कि ये अरबी अदब में भी इस लेवल की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि उनके अल्फाज में आपको बता, मेरे उस्ताद ग्रामी जनाब जावेद अहमद साहब गामदी की बात कर रहा हूँ, वो ये उनके अल्फाज ये हैं, वो ये कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया का लिटरेचर यानी इंक्लूडिंग इंग्लिश, ज़ाहिर है उनकी नज़र, आपको पता है कि वो उनका असल फ़लसफ़ा और अदब ही है और उनकी नज़र पूरे अदब पर है, तो वो कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया का अदब जो है, पूरी दुनिया के लिटरेचर को अगर आप तज्ज़ियाती नज़र से देखें तो जो अगर मसलन आप 1 2 3 भी करते हैं तो टॉप 3 में ये आएगी। यानी इतना इसका, इस नज़म का मकाम जो है बुलंद है। एनी हाउ, ये तो एक ज़िमनी बात मैंने आपको बताई थी कि ये, और इसके बाद इंशाल्लाह हम वो पढ़ेंगे ज़ौक़ शौक़, और फिर मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह ये एक तरह से तवाम बन जाती है, एक जोड़ा नज़म भी बन जाती है। तो वादी कोहसार में, अच्छा नहीं सॉरी, लज्जत तजदीद से वो भी हुई फिर जमा, यानी वो जो कोहना परस्ती से पीर थी कौम, रूमी कौम, वो भी अब लज्जत तजदीद से दोबारा जमा हो गई। रूह मुसलमान में है, ये है असल बात,
یعنی ساری بات کیوں 2 پیراگراف لکھنے پڑے ان کو یہاں سے؟ یہ 2 پیراگراف تو بس 400 سال کی تاریخ بتا دی نا، پچھلے 400-500 سال کی. اصل بات جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ آگے ہے. روح مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب، روح مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب. مسلمان کی روح میں، یعنی بحیثیت قوم پوری مسلمان کی روح میں وہی اضطراب، وہ دوبارہ مضطرب ہے. کون سا اضطراب؟ وہی جو پیچھے بیان کر دیا ہے کہ وہ آئے گا اور دوبارہ یہ فضائیں جو ہیں یہ اذانوں سے معطر ہوں گی، دوبارہ وہی شان و شوکت جو ہے وہ ہمیں میسر آئے گی. تو آج وہی اضطراب روح مسلمان میں ہے. لیکن آگے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زباں. روح مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب، راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زباں. یہ خدائی راز ہے، کہہ نہیں سکتی. دیکھیں اس میں ایک یہ بھی معنی لیتے ہیں کچھ لوگ جو کہ بالکل ایسا ہے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ راز خدائی ہے، چونکہ یہ خدائی راز ہے اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا، یعنی مجھے چونکہ اللہ کا ہی راز ہے اس لیے میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، کہہ نہیں سکتی زباں. یہ زباں کیسے بتا سکتی؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے، وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ راز خدائی ہے، میرے پاس اس کا علم ہے، لیکن چونکہ خدا نے اس کو راز کے طور پہ راز رکھا ہوا ہے اس لیے میں نہیں بتا سکتا. یہ بات دونوں میں فرق سمجھ آئی آپ کو؟ دونوں باتوں میں جی تو راز خدائی بالکل صحیح ہے. ہاں، راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زبان. یہ زبان اصل لفظ کیا ہے؟ کچھ لوگ زبان بھی کہتے ہیں نا، زبان، زبان نہیں ہے، زبان، اس کے اوپر زبر ہے. دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا. اب وہ ایک طرح سے راز خدائی سے اس کا تھوڑا سا اشارہ دے رہے ہیں. دیکھیے اس بحر سے کیا ایک کوشچن ہے کہ ان کو کیسے پتا چلا راز؟ یہ وہ تصوف میں بلیو کرتے ہیں اس لیے؟ یہ بس یہ شاعرانہ اصطلاح ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے الہام سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے. وہ ایک طرح سے مکاشفہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ خدایا میرا نور بصیرت عام کر دے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو میرے پاس علم آ گیا ہے، جو میرے پاس اللہ تعالیٰ کی یعنی کرم فرمائی سے جو میں جان چکا ہوں اس کو عام کر دے. کہنے کا ان کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی اس حکمت کو، اللہ کی اس حقیقت کو جان چکا ہوں، اب اس کو زبان بیان نہیں کر سکتی، آگے اس کی وجہ بتا دیں گے کہ کیوں نہیں بیان کر رہا. تو کہتے ہیں کہ دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا. اب دیکھیں یہاں پہ بھی یہ ظاہر ہے میں اس کو زیادہ وہ نہیں کر رہا ایمفسائز، لیکن میں جسٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں ہمارے اس نشست میں بھی، میرا خیال ہے 4-5 شعراء ہیں، تو وہ اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہیں جو میں یہ صوتی آہنگ کی بات کر رہا ہوں، یا وزن کی، یا ردم کی، یا موسیقیت کی جو بات ہے نا. اب دیکھیں یہاں پہ بحر کا ذکر آیا تو اس نے ایسا اس مصرے کو ترتیب دیا ہے کہ جیسے ایک ایسے پانی کے جھرنا بہ رہا ہے. دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا. ایسے اوپر سے ایسے جا رہا ہے. دیکھیے اس، حالانکہ جہاں پہ روح مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب، اس میں اس نے اضطراب پیدا کر دیا اس مصرے میں. روح مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب اوپر لے کے گیا. یہ ہے صوتی اس کی اٹھک بیٹھک. لیکن یہاں کیا ہے؟ دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا. ٹھیک ہے نا. یہ اس کو جو لوگ سمجھ رہے ہیں بس انہی کے لیے میں یاد کر رہا ہوں. گنبد نیلو فری رنگ بدلتا ہے کیا. اس بحر سے، دیکھیے اس بحر سے، یہ بحر کا مطلب سمندر. تو یہ سمندر کس کو کہا ہے؟ روح مسلمان کو. اوپر کہا نا کہ روح مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب، آج وہی اضطراب. اور آگے کہا کہ یہ میری زبان کہہ نہیں رہی کیونکہ یہ راز خدائی ہے، اور پھر اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا. اور اب اس کو ایک طرح سے یعنی بحر کی وسعت بیان کرنا
روح مسلمہ اور بحر کی وسعت اور اس کی تہ سے کیا نکلتا ہے کہ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. گنبد نیل و فری رنگ بدلتا ہے کیا, یہ محاورہ بھی ہے. رنگ بدلتا ہے کیا, گنبد نیل و فری یعنی آسمان, بلکہ یہ بھی محاورہ ہے نا, بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے, یہ مصرع بھی ایک طرح سے ضرب المثلی بن گیا ہے, بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. تو گنبد نیل و فری رنگ بدلتا ہے, دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا, گنبد نیل و فری رنگ بدلتا ہے کیا. اب دیکھیے یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. ملک صاحب, جی ملک صاحب, جو اس بند کا جو پہلا مصرع ہے جی روح مسلمہ میں ہے آج وہی اضطراب, جی یہ وہی کا اشارہ کس طرف ہے؟ وہی اوپر جو بتایا نا کہ وہ کہاں رہ گیا قافلہ, کون سی وادی میں ہے, کون سی منزل میں ہے, عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جان, یعنی وہ بلا خیز عشق کا قافلہ سخت جان, یہ اسی کا انقلاب ہے, یہ اسی کا اضطراب ہے. وہی روح مسلمہ میں ہے آج وہی اضطراب, وہی اضطراب جو اس وقت لے کے آئے تھے وہی اضطراب آج بھی ہے, وہی بے چینی. یہ بے چینی وہ جو عشق سے پیدا ہوتی, راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زباں. اچھا, وادی کوثر, اب دیکھیے اس سے باہر نکل آیا. اب دیکھیں نا پورا, آپ ایسے لگے گا آپ کو کہ جیسے ہر کردار اس نظم میں ایسا معین ہے اور ایک کینوس ہے, اور اس کینوس کے اوپر وہ پینٹنگ کر رہا ہے, ایک ایک چیز کو بیان کر رہا ہے. یہ اوپر سے آپ دیکھیں کہ کہاں کائنات یعنی سلسلہ روز و شب, کائنات, پھر خالق کائنات ذات, پھر انسان کے ساتھ اس کا تعلق, پرکھتا ہے یہ تجھ کو, پرکھتا ہے یہ مجھ کو پرکھتا ہے, پھر اس کا نتیجہ تو ہے اگر کام یار موت ہے تیری برات, پھر شب و روز کی حقیقت, پھر آنی و فانی تمام معجزہ ہے ہنر, اس کے بعد اول و آخر ہر چیز فنا ہے, لیکن کیا چیز فنا نہیں ہے, جس کو کسی مرد خدا نے تمام کیا ہو. وجہ کیا ہے, کیونکہ اس کے عمل میں کیا ہوگا, عشق. پھر عشق کیا ہے, زمانہ کیا اس کو روک سکتا ہے, نہیں, کتنا بھی تند و تیز ہو نہیں روک سکتا. پھر عشق کی آگے پورا بتایا, عشق خود ایک سیل ہے, عشق کی تکریم, عشق کی دم جبرائیل, پورا پھر ایک مضمون پورا عشق پہ لکھا. پھر مسجد کو مخاطب کیا, پھر مسجد زیر بحث آ گئی, پھر اس کا حسن, اس کا جمال, اس کی خوبصورتی, اس میں کیا وہ آ گیا. پھر چونکہ مسجد کو بنانے والے جو ہیں وہ عاشق لوگ, ان دونوں کو امتزاج ہو گیا. پھر وہاں سے بندہ مومن, مرد خدا, پھر ایک پورا وہ مضمون شروع ہو گیا, اس کی پوری تفصیلات یعنی ایسے آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک چیز معین ہے, ایک متعین ہے, اور اس چیز کو پورے کا پورا مضمون جو ہے باندھ کے رکھ دیا, لیکن کہیں پہ بھی کوہرنس کو ٹوٹنے نہیں دیا, نظم کو ٹوٹنے نہیں دیا. ایسا نہیں کہ ایک مضمون ادھر کا ہے, ایک ادھر کا ہے, ایک ادھر, ایسا نہیں ہے. ایک سیکوینس کے اندر اب دیکھیں, یہ ساری بات کر کے مرد خدا اور یہ کہہ کے پھر مسجد کو دوبارہ مخاطب کر کے اب وہ اپنا پیغام دے دیا, اور پھر یہاں 2 پیراگراف ڈال کے کہ بھئی یہ تاریخ میں کیا ہو رہا ہے. لیکن آج پھر مسلمان اسی لیے مضطرب ہوں گے, اور یہ دوبارہ راز خدائی جو ہے آئے گا, یہ ان کا اپنا ایک طرح سے الہام بتا کے اب وہ مسجد سے باہر ایک طرح سے جو باہر کا جو سین نظر آ رہا ہے, پہلے اندر تھے نا, وہ ایک ایک چیز بتائی, اس کا جو ستون ہے اور ہر چیز اندر کی بتائی. اب لگ رہا ہے کہ جیسے آہستہ آہستہ مسجد سے وہ باہر آ گئے, باہر کا آ کے بتا رہے ہیں وادی کوہسار میں غرق شفق ہے صحاب, لال بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب. یعنی کیا خوبصورت شعر ہے, کیا بات. وادی کوہسار میں, پہاڑوں کی جو وادی ہے اس میں غرق شفق ہے صحاب, صحاب مطلب بادل, بادل جو ہیں وہ غرق شفق ہیں, وہ جو سرخی مائل بادل بن جاتے ہیں نا شفق, جب سورج, اب سورج ڈوب رہا ہے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں سورج ڈوب رہا ہے کا یہ تاثر دے کے ایک طرح سے اس کا زمانی وہ بھی چیز واضح کر دی, جیسے ایسے لگ رہا ہے جیسے صبح وہ مسجد میں داخل ہوئے تھے اور اب لکھتے 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 ایک لمبی نظم ہے, اور اب شام کا سما آ گیا, آنے والا ہے, سورج جانے والا ہے. وادی کوہسار میں غرق شفق ہے صحاب,
लाले बदख्शां के ढेर छोड़ गया आफताब, लाले बदख्शां के ढेर छोड़ गया आफताब। ये एक मिसरा जो है यही काफी है। ये बदख्शां का जरा बता दें क्या? ये पत्थर है ना जी, कीमती पत्थर होता है ना, रूबी, अच्छा, रूबी को कहते हैं। लाल बदख्शां सुर्ख रंग का होता है ना, तो वो चूंकि ऊपर घर के शफक है सहाब, वो जो बदलियां हैं वो सुर्ख हो गई है ना शफक से, सूरज चूंकि जा रहा है वो सुर्ख हो गया है, तो लग रहा है कि जैसे आसमान पे बहुत ज्यादा जो लाल बदख्शां हैं यानी सुर्ख रंग के पत्थर हैं बहुत खूबसूरत, उसके ढेर हैं। और वो कौन छोड़ गया है? सूरज। ये बात समझ आई आपको? इसके बारे में भी हमारे उस्ताद बताते हैं कि कैसा उरूज होता है इंसान के, यानी इर्तकाई, जो उसके इर्तकाई मनाजिल होते हैं इंसान के इल्म के या उसके जो उसकी अकमलियत के किसी भी फन में, कि ये बात जो है ये इन्होंने उधर बांगे दरा में भी लिखी है। यही बात अल्लामा साहब ने यही बात बांगे दरा में भी लिखी है। अब वहां क्या लिखते हैं? वहां लिखते हैं सूरज ने जाते जाते शामे सियाह कबा को, सूरज ने जाते जाते शामे सियाह कबा को दश्ते उफक से लेके लाले के फूल मारे पहना दिया शफक ने, सोने का सारा जेवर फितरत ने अपने गहने चांदी के सब उतारे। तो यहां पे 4 मिसरे 2 शेर लिखने पड़े एक बात को बयान करने के लिए, और यहां पे उरूज देखें क्या है, एक मिसरा काफी हो गया, वही सारी बात बता दी कि लाले बदख्शां के ढेर छोड़ गया आफताब। यानी क्या खूबसूरत इस बात को भी बयान किया। सादाओ पुरसोज है दुख्तरे दहका का गीत, कश्तिये दिल के लिए सेल है अहदे शबाब। सादाओ पुरसोज है दुख्तरे दहका का गीत। अब ये चूंकि वो एक, आप यूं समझे कि कैनवस के ऊपर एक तस्वीर बना रहा है, सामने वादी नजर आ रही है, पहाड़ नजर आ रहे हैं, ऊपर आसमान नजर आ रहा है, ऊपर जो है वो बादल भी हैं, और बादलों का रंग भी बता दिया, सुर्ख है, लाल बदख्शां के ढेर लग रहे हैं, सूरज जा रही है। पूरे का पूरा सीन जो है इन 2 शेरों में उसको ऐसे पिक्चराइज कर दिया है कि पढ़ने वाला जो है वो ऐसे लगेगा जैसे वहां खड़ा हुआ है खुद। और फिर उसमें एक देहाती लड़की, किसान की बेटी दुख्तरे दहका, एक देहाती लड़की का करैक्टर उसमें शामिल करके उसमें वो पूरा सीन भी मंजर पे ले आए हैं कि अब मैं वहां खड़ा हुआ हूं और मुझे ये चीजें जो है वो नजर आ रही हैं। तो सादाओ पुरसोज है दुख्तरे दहका का गीत, कश्तिये दिल के लिए सैल है अहद शबाब। तो ये उसका जो गीत है उसका पहले तो अपने लिए फीलिंग्स बताई, वो क्या है, यानी सादा भी है पुरसोज भी है उसका वो गीत। और कश्तिये दिल के लिए वो क्या रखता है, सैल मतलब रेला, अहद शबाब, सैल है अहद शबाब। अहद शबाब जो है कश्तिये दिल के लिए एक रेले की सी हैसियत रखता है। ये यानी एक तरह से एक आप यूं समझें कि वो जो सीन उनके सामने आ रहा है पूरे का पूरा, उसमें ये तीनों चीजें, वादी कौसार, ऊपर शफक आफताब, बादल, लाले बदख्शां के रंग, और फिर ये इसके एक देहाती लड़की का ये गीत, ये सारी चीजों से अपनी एक तरह से फीलिंग जो बयान कर रहे हैं वो ये है कि कश्तिये दिल के लिए सैल है अहद शबाब। तो ये एक तरह से आप यूं समझ लें कि इसके वस्त में आके एक शायरी की एक बेहतरीन नमूना जो है वो सामने रख दिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को दबा दें और हमें लाइक और शेयर भी कर लें। थैंक यू।